السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج بتاریخ 21 شوال 1441 ہجری، 12 اگست 2020 عیسوی، 28 ساون 2077 بکرمی، بروز بدھ صدائے حق ریڈیو پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں میں محمد ہارون تیمی حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ دوپہر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام سے نشر ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے ہوگا، پھر ایک خوبصورت نظم پیش کیا جائے گا اور اخیر میں ایک بہترین داعی و مبلغ اور عالم دین کا پرمغز خطاب ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس دینی پروگرام سے استفادہ کریں۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلاوت کلام پاک کے بعد راغب خیر آبادی کی آواز میں ایک خوبصورت نظم سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سردار تھا فرشتوں کا جنت میں عزازیل، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا ذلیل۔ سردار تھا فرشتوں کا جنت میں عزازیل، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا ذلیل۔ لعنت کا طوق حق نے گلے میں پہنا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، مسرور تھا جھکے گی خدائی میرے در پر۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر،
خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے پھر مرضی خدا نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے پھر مرضی خدا جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا موسیٰ کے مقابل میں جب آ گیا قارون پائی غرور کی سزا مارا گیا ملعون موسیٰ کے مقابل میں جب آ گیا قارون پائی غرور کی سزا مارا گیا ملعون حکم خدا سے دھرتی پھٹی اور دھس گیا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا وہ ظلم ہوا حضرت عیسیٰ پہ العمیٰ ہنستا تھا دور ہی سے کھڑا دیکھ کے شیطان وہ ظلم ہوا حضرت عیسیٰ پہ العمیٰ ہنستا تھا دور ہی سے کھڑا دیکھ کے شیطان تب رب نے انہیں عرش پہ زندہ اٹھا لیا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا ہاتھی تمام جھک گئے کعبہ کو دیکھ کر کتنے ذلیل لوگ تھے مانے نہ وہ مگر ہاتھی تمام جھک گئے کعبہ کو دیکھ کر کتنے ذلیل لوگ تھے مانے نہ وہ مگر روئی کی طرح دھوم اٹھی سب قوم میں اب رہا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے موسیٰ کی قوم پار ہوئی موج آگ سے فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے موسیٰ کی قوم پار ہوئی موج آگ سے پیدا ہوا عصائے کلیمی سے راستہ وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا پیدا ہوا عصائے کلیمی سے راستہ وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا ابو جہل نے حضور سے حجت یہ آنکھ کی دو ٹکڑے کر تو چاند تو مانوں گا میں نبی ابو جہل نے حضور سے حجت یہ آنکھ کی دو ٹکڑے کر تو چاند تو مانوں گا میں نبی ٹکڑے ہوا جو چاند تو کھسیا کے رہ گیا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے پتھر کسی نے مارا تو گالی دی کسی نے دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے پتھر کسی نے مارا تو گالی دی کسی نے سہ سہ کے پھر بھی آپ یہ کرتے رہے دعا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا ارشاد کی بریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا اللہ اکبر اللہ ابھی آپ حضرات ایک خوبصورت نظم سماعت فرما رہے تھے. اب اخیر میں فضیلت الشیخ
ابرار حنیف مدنی جو الخبر دعویٰ سینٹر سعودی عرب میں ترجمہ اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں کا خطاب ہوگا۔ آپ کا عنوان ہے عید الاضحیٰ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہم سب ابھی جس عظیم اسلامی تہوار بقرعید اور عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے راہ خدا میں قربانیاں پیش کیے ہیں، اس سے ہمیں کیا درس، کیا سبق ملتا ہے۔ ہم نے جانوروں کی قربانیاں تو اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے پیش کر دیا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر کی غم و غصہ، عداوت و دشمنی، بغض و حسد اور کینہ و کپٹ کی بھی قربانی کر دیں، دلوں سے گندگی کو نکال باہر کر دیں۔ اسی عنوان پر مزید روشنی ڈالیں گے فضیلت الشیخ ابرار حنیف مدنی جو الخبر دعویٰ سینٹر سعودی عرب میں بحیثیت داعی و مبلغ کام کرتے ہیں۔ تو لیجئے شیخ کا خطاب بغور سماعت فرمائیں۔ سامعین کرام، آج پھر ایک بار آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ فضیلت الشیخ محمد مستقیم مدنی صاحب جو اس ریڈیو پروگرام کے روح رواں ہیں، جو آج کل بیمار چل رہے ہیں، ہم سب مل کر ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں کہ باری تعالی انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج صدائے حق FM 95.5 جنک پور نیپال کے توسط سے آپ لوگوں کی خدمت میں دین کی کچھ باتیں پہنچانے کا یا پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں اس پر اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توفیق دی، اور ساتھ ہی میں اپنے صدائے حق ٹیم کے ساتھیوں اور دوستوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو رات دن اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں پوری لگن اور دلجمعی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور پوری محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنت کو اور ان کی ان کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، اور یہ پروگرام اسی طرح سے کامیاب رہے اور ہمیشہ اسی طرح سے یہ پروگرام چلتا رہے، اور اس سے ہمارے دیش، ہمارے ملک نیپال کی عوام، نیپال کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرے دوستو، آج جس موضوع کے تحت یا جس ٹاپک پر یا جس وشے پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عید الاضحیٰ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ قربانی کی عید جسے آپ بقرعید کہتے ہیں یا عید الاضحیٰ، اس عید سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا سیکھا اس عید سے، یا ہم کیا سیکھتے ہیں۔ بار بار یہ عید آتی ہے تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے یہ عید تھی، یعنی عید الاضحیٰ، اور ابھی اس کی یادیں تازہ ہیں،
अभी बिल्कुल चंद दिनों पहले हमने ये ईद मनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफीक दिया उन्होंने कुर्बानियां भी पेश की हैं। मेरे दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ने उन्हें 2 ईदें अता फरमाई और उन दोनों ईदों के दरमियान कुछ वक्ती फासला भी रखा। और आप जानते हैं कि ईद उल फित्र के बाद जो ईद उल अजहा आती है, इसमें तकरीबन 2 महीना और 10 दिन का एक फासला है। ईद उल फित्र ये फरीज़े सियाम यानी रमजान मुबारक के बाद आती है, और ईद उल अजहा ये जो हज का फरीजा है उसके बाद। इन दोनों ईदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीम इबादतों के साथ मरबूत रखा है, इनको जोड़ के रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा हिजरत करके आए तो आपने वहां देखा कि वहां के लोग 2 दिन खेल कूद और लहो लईब में मशगूल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन क्या हैं? तो लोगों ने जवाब दिया कि इन 2 दिनों में हम ज़माने जाहिलियत में भी लहो लईब करते थे, तो इस्लाम के बाद भी हम इन 2 दिनों में वैसा ही करते हैं। और वो 2 दिन क्या है? महरजान और मेला वगैरह का दिन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्नल्लाह अब्दलकुम खैरम मिनहुमा ईद अल फित्र व ईद अल अज़हा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको इन 2 दिनों के बदले बेहतर दिन अता फरमाए हैं, और वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है। यह अबू दाऊद और नसाई की रवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो वहां आने के बाद देखा कि लोग जो है 2 दिन कुछ इस तरह से खेल कूद तमाशा मनोरंजन कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इन दोनों दिनों के बदले तुम्हें 2 दिन अता फरमाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सबसे अजीम नेमत से नवाजा है, और वो नेमत क्या है? नेमत इस्लाम है, इस्लाम की नेमत है। और बहुत कीमती चीज है और जिसके मुकाबिल में कोई चीज नहीं है। ये उस रब का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसा दीन अता फरमाया है, जिस दीन को उसने पसंद किया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। हमें इस पर हमेशा रब का शुक्र अदा करना चाहिए और इस दीन पर पूरी तरह चलना चाहिए, उसकी पाबंदी करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में इस दीन को मुकम्मल तौर से जो है अमली तौर पर जो है इसको लाना चाहिए, तत्बीक देना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ने और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म किया और इस दीन पर चलने और अमल करने का रास्ता बताया। हमें इस दीन की नुसरत, इसकी मदद, इस दीन की सरबलंदी के लिए अपने जान माल और अपनी कीमती चीजों को निछावर करने में दरेग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ईद उल अजहा से जो हमें सबक मिलता है या जो दुरूस और इबर हासिल होते हैं वो मैं मुख्तसरन आप लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। पहली चीज, इस ईद से यानी ईद उल अजहा जो कुर्बानी की ईद है, इस ईद से हमें इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा याद आता है, जिसमें उन्होंने ख्वाब में देखा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहे हैं। और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसको जिक्र किया है, उन्होंने कहा था इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें कहा कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे क्या है ज़बह कर रहा हूं, तेरी क्या राय है। और बुढ़ापे में
پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، اللہ سے بڑی دعائیں کی تھیں کہ اللہ رب العالمین کوئی وارث عطا فرما دے، ہے نا، جو ان کا مشن ہے، جو دعوت کا کام وہ کر رہے تھے، تاکہ اس کا کوئی وارث ہو اور ان کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ قصہ ہمیں یاد آتا ہے اس عید سے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے عزم اور پختہ ارادہ اس خواب کو مکمل کرنے کا جو ان کا ارادہ تھا، یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کے اندر ایک پختہ ارادہ تھا، عزم مصمم، یعنی اس کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور ذبح کے لیے تیار ہو جانا جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال آپ نہیں پائیں گے دنیا میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا ان کے سامنے کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا، کہا تھا صحیح قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس واقعے کا ذکر کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی اے میرے باپ جان، جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اس کو کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں ان کا اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور ذبح کے لیے تیار ہو جانا، یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کس طرح انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، نافرمانی نہیں کی، انکار نہیں کیا کہ مجھے ذبح کر دیں گے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ خواب دیکھیں ہیں کریے، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کریے، آپ، ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہاں میرے دوستو ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور خاص طور سے بچوں کو، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے باپ کی بات مانی اور نافرمانی نہیں کی، جبکہ انہیں پتا ہے کہ مجھے ذبح کی بات ہو رہی ہے۔ تو بچوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، والدین کی بات کو مانیں۔ اور میرے خیال سے کوئی بھی ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو غلط کام کا حکم نہیں دیں گے، اسے دارو پینے کے لیے، چوری کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہے نا، اچھی بات ہی کا حکم کرتے ہیں، اچھی بات سمجھاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ والدین، یہ فطری چیز ہے کہ ماں باپ جو ہے اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے بنیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں، والدین کا کوئی احترام نہیں ہے، اور جو بھی وہ بات کہتے ہیں تو بالکل برجستہ ان کے سامنے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، اور یہ کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے سے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو کہوں گا، بچوں کو، کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اسی طرح میرے دوستو، اس قصے ذبح کو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں باقی رکھا اور اسے مناسک حج سے جوڑ دیا۔ حج کے مناسک جو ہیں، جو حج میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان سے اس واقعے کو جوڑ دیا جو ہے، اور ایک خاص نماز جو ہے مشروع قرار دیا۔ تو نماز پڑھی جاتی ہے عید کی، اور ان دنوں میں اللہ کے ذکر پہ ابھارا گیا۔ جو ایام تشریق ہیں ان میں یہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا ہے نا، اس کے بارے میں کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ میرے دوستو، سب سے اہم بات جو اس عظیم قصے سے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ ہے
قربانی کا مسئلہ، وہ قربانی کا مسئلہ ہے، اور وہ نفس یا مال یا وقت کا خرچ کرنا ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی ثواب کی امید کرتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قربانی کا جو مسئلہ، جو اس قصے سے ہمیں جو چیز بات معلوم ہوتی ہے، اہم بات جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی آدمی اپنے نفس، مال، وقت، ان سب کو خرچ کرے جو ہے کس کے لیے؟ ایک عظیم مقصد کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے. اور وہ اسی طرح سے کیا ہے؟ فدا اور ایثار و ہمدردی، اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا، اور اللہ کے احکام کو بجا لانے میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. آج میرے دوستو، بیٹوں کا ذبیحہ تو نہیں مطلوب ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں. سنے نا، قربانی جو آج کی جاتی ہے اس میں ہمیں اپنے بیٹوں کا ذبیحہ ہم سے مطلوب نہیں ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہم سے کچھ اور چیزیں مطلوب ہیں. اب انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو میرے دوستو، جیسا کہ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ آج بیٹوں کا ذبیحہ، بیٹوں کی قربانی ہم سے مطلوب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم سے مطلوب ہیں. مثال کے طور پر دوسروں کو خوشی دینے کے لیے اپنے کچھ مال یا کچھ وقت کی قربانی دینا، جس سے دوسروں کو خوشی حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے مال یا اپنے وقت کی قربانی دینی چاہیے، دوسروں کے اندر خوشی لانے کے لیے، جو پریشان حال لوگ ہوں، تاکہ ہمارے مال سے جو محتاج لوگ ہوں ان کے اندر خوشی آ جائے، ان کے یہاں بھی کیا ہے خوشیاں منائی جائیں. تو ہمیں کیا ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے لوگوں کی پریشانیاں، یعنی یہ ساری چیزیں میرے دوستوں قربانی میں شامل ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. لوگوں کی پریشانیاں اور دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ایک قربانی ہے. لوگوں کی پریشانیاں اور دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، مریضوں کی تیمارداری کرنا، مریضوں کی تیمارداری یعنی بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، بیماروں کے پاس جانا، بیٹھنا، ان کی خیر و عافیت معلوم کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے. اس میں آپ کا تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ گویا کہ اپنے وقت کو قربان کر رہے ہیں، وقت خرچ کر رہے ہیں آپ کہ آپ بیمار تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح یعنی ہمیں بیماروں کی بیمار پرسی بھی کرنا چاہیے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کے اچھے لمحات کو قربان کر دینا، یہ بھی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے زندگی کے اچھے لمحات کو قربان کر دیں. اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، نیک اعمال میں، دین کی سربلندی کے لیے، ان اعمال میں جو اللہ جن کو پسند کرتا ہے. تو اچھے لمحات اگر آپ اپنی زندگی کے اللہ کی خوشنودی میں لگا رہے ہیں، جو لمحات کی بہت سارے لوگ کھیل کود اور تماشے میں ہے نا، سیر و تفریح میں اور غلط طریقے سے اس کا استعمال کر کے گزارتے ہیں، لیکن آپ ان اچھے لمحات کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں لگا رہے ہیں، یہ بھی قربانی ہے. علم و تعلم، سیکھنا سکھانا، سمجھے نا، علم حاصل کرنا، علم سکھانا. اسی طرح سے سماج اور سوسائٹی میں
बदलाव लाने, तब्दीली लाने और उसमें क्या है फजीलत और शराफत की रूह फूंकने के लिए मेहनत और मशक्कत करना, ये भी कुर्बानी है। आप चाहते हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप सिखा रहे हैं दूसरों को, इसी तरह से समाज और सोसाइटी में आप बदलाव लाना चाहते हैं। जो कमी है, जो कमजोरियां हैं हमारी मुआशरे में, हमारे समाज में, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये शराफत और फजीलत आ जाए हमारे समाज में, है ना, शराफत और फजीलत की आप रूह फूंकना चाहते हैं, है ना, उसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो है आप मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये भी एक कुर्बानी है, ये भी हमसे मतलूब है कि हम इस चीज में, इस काम में भी हम क्या है आगे बढ़े और उसमें मेहनत करें। क्योंकि जब समाज अच्छा होगा तो उसका बहुत अच्छा असर होगा कि अच्छे लोग वहां होंगे, अच्छे लोग पैदा होंगे, जो नस्ल आएगी वो अच्छी नस्ल होगी, वो दीनदार होगी, एक दीनी समाज होगा। जब दीनी माहौल होगा, आपने कुर्बानियां पेश की, मेहनत किया, उस समाज को आपने अच्छा बनाया, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। और आप कि वो समाज में रहने वाले लोग जो आपको दुआ भी देंगे, और इस तरह से एक बेहतरीन मुआशरा, एक बेहतरीन माहौल, बेहतरीन सोसाइटी जो है वजूद में आएगी। इसी तरह से मेरे दोस्तों, गरीबों मोहताजों की तरफ जो है ताउन का हाथ बढ़ाना, दस्ते ताउन दराज करना, ये भी कुर्बानी है। आप गरीबों की, मोहताजों की मदद करें, उनकी जरूरियात का ख्याल करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनकी हाजतों को, जरूरतों को आप पूरी करें, तो ये भी कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, ये भी एक कुर्बानी है कि नई नस्लों की अच्छी तरबियत की जाए और फितना और फसाद को खत्म करने की कोशिश की जाए। ये भी एक कुर्बानी है, नई नस्लों की अच्छी तरबियत। आज आप देखें कि जो बिगाड़ है मुआशरे में, आज वहां चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 15 साल का हो, है ना, 20 साल का हो, 25 साल का हो, हम जब मुआशरे और समाज पे नजर डालते हैं तो हकीकत है कि बहुत अफसोस होता है कि सारे लोग एक लाइन में एक किस्म के नजर आते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई दीनी तरबियत ही नहीं है। कहां है वालिदैन? 10 साल का बच्चा जो सिगरेट पीता है, तंबाकू नोशी करता है, गलत काम में मुलविस है, चोरियां करता है, यहां तक कि आजकल तो आम हो चुका है मेरे दोस्तों मुस्लिम मुआशरों में कि 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे जो है अफीम, गांजा और चरस और इस तरह से शराब नोशी के रसिया हो चुके हैं, इसके दीवाना हो चुके हैं। और ये मैं बात ऐसे नहीं बल्कि मुशाहिदे की बात मैं आपको बता रहा हूं। किस किस्म से मैंने देखा है अपने यहां, अपने इलाके में, किस तरह से एक बड़ी तादाद है मुसलमान बच्चों की, हमारी नस्लों की, जिस नस्ल से हमें मुस्तकबिल में खैर की उम्मीद करनी होती है, हम करते हैं, है ना, लेकिन वो नस्ल हमारी बिगड़ती जा रही है। वालिदैन को कोई फिक्र नहीं है। इसी तरह से जो सामाजिक जिम्मेदारान हैं उनसे भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है और इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है मेरे दोस्तों। इसलिए नई नस्लों की अच्छी तरबियत की जाए, उनकी दीनी तरबियत की जाए, ताकि वो आने वाले नस्ल जो है खराब ना हो, वो खुद बेहतर बने और आने वाली नस्ल भी जो है बेहतर रहे। और इसी तरह फितना और फसाद को खत्म करने की कोशिश की जाए, ये भी सब कुर्बानी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के किस्से ने या उनके किस्से से जो हमें अहम इबरत हासिल होती है, हमें जो अहम सबक मिलता है, वो ये है कि अल बलाउल मुबीन है, यानी एक खुली आजमाइश और इम्तिहान है। जैसा कि हमें पता चलता है जब हम कुरान पढ़ते हैं या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया, उनकी जिंदगी का जब मुताला करते हैं,
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں اور امتحانات میں گزری ہے. شروع سے لے کر کے آزمائشوں میں ان کی زندگی گزری. آگ میں ڈالے گئے، گھر بار چھوڑنا پڑا، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. بڑی عجیب داستان ہے میرے دوستو ان کی زندگی کی. بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ کی دین کے لیے، توحید کے لیے آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سمجھ رہے ہیں نا. اللہ رب العالمین نے جس آگ کو جلانے کی طاقت دی تھی، اسی آگ کو اللہ نے کیا ہے حکم دیا کہ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے. کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال ہمیں کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کی زندگی آزمائشوں اور امتحانات میں گزری ہے. اور میرے دوستو اللہ کی سنت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، ہے نا. یہ رہے گی، اس طرح آزمائشیں آئیں گی. ان آزمائشوں کا سامنا انبیاء کرام، علماء و صالحین نے کیا ہے، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا. تمام انبیاء کرام سخت آزمائش اور امتحان سے گزرے، اور اسی طرح سے اللہ کے نیک بندے صالحین بھی. تو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اس طرح سے آزمائشیں آج بھی آتی رہتی ہیں، اور یہ چیز رہے گی قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کے بعد، اور انہیں کیا ہے وہ فتنے میں نہیں پڑیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. کیا یہ لوگ سوچتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہوگی. تو میرے دوستو یہ آزمائش اور امتحان کی زندگی ان کی گزری، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس آزمائش اور امتحان سے ان کو گزرنا پڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، چاہے وہ خوف کی شکل میں ہو، خوف، ڈر، بھوکا رکھ کر، مال اور پھل، اسی طرح سے نفس میں کمی کر کے. ایسے حالات میں صبر کی ضرورت ہے، اور انہی کو کیا ہے اس کی بشارت دی گئی ہے نا. تو اللہ رب العالمین کا ہے کبھی خوف پیدا کر کے، کبھی کسی چیز سے ڈرا کر کے، اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے. تو وہاں پہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، اور صبر کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے صبر سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیا. اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور عبرت و درس بھی حاصل ہوتا ہے، ایک سبق ہمیں ملتا ہے اس سے کہ ان مع العسر یسرا، یعنی ہر سختی تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر سختی اور شدت کے بعد جو ہے کشادگی ہے. تو ہر سختی کے بعد جو ہے اور ہر شدت کے بعد ہر تکلیف کے ساتھ جو ہے آسانی ہے. تکلیف آئے گی، آپ آزمائش میں پڑیں گے، آزمائے جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. اور اس عظیم آزمائش کے بعد جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو دونوں کی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش، اسماعیل کی بھی آزمائش. کیا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اس آزمائش کے بعد اللہ نے ان کے ذبح کے بدلے میں، اسماعیل کے ذبح کے بدلے میں ایک میڑھا کو نازل کیا اور اسے قربان کرنے کو کہا. اور ان دونوں کے اس قصے کو، اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا کہ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور اس سے درس اور سبق حاصل کریں. کیونکہ بڑا عظیم واقعہ میرے دوستو
اور کبھی یہ چیز جو ہے نا دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایسی چیز ہوئی ہو کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں جو اس تعلق سے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جیسا کہ یہ قربانی کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے نا. اللہ تک تو کچھ نہیں پہنچتا ہے نا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ رب العالمین کو اس قربانی کا خون، اس کا گوشت کچھ نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس تمہارے تقوی کو دیکھتا ہو، تقوی پہنچتا ہے وہاں تک. بس کہ آپ کس نیت سے قربانی کرتے ہیں. تو ہم جب بھی یہ قربانی کا ہمیں موقع ملے، ہم اپنی نیتوں کو خالص بنائیں، کسی قسم کا اس میں کوئی ریا نمود نہ ہو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زندگی کو ہم پڑھیں، سمجھیں، مطالعہ کریں. اور جب بھی یہ عید آئے تو ہم کم سے کم ان چیزوں کو سوچیں جو میں نے مختصر طور پر جو ہے سرسری طور پر کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس عید سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کیا ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی. ان دو عظیم المرتبت انبیاء کہ جب واقعات کو ہم دیکھیں گے کہ یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح، اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تھا، تو اس طرح سے کیسی انہوں نے کیا ہمت کی ہوگی. آج ہمیں تو مطلوب نہیں ہے، بس ہم اپنی نیتوں کو خالص بنائیں اور ان دونوں کے زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اس سے ہم عبرت حاصل کریں. انشاءاللہ اس سے ہمارے ایمان میں تازگی ہوگی اور انشاءاللہ کافی اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین جو ہے ہمیں کیا ہے جب ہم قربانی کریں یا جو بھی ہماری عبادتیں ہوں تو اللہ اس میں ہمیں کیا ہے خلوص عطا فرمائے اور ہم اپنی نیتوں کو خالص بنائیں اور اللہ رب العالمین سے کیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.